اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے محبت، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ گزشتہ جمعے میں بھی اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ سچا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر۔ پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر والدین کا رشتہ بڑا عجیب اور بڑا عظیم رشتہ ہے کہ یہ ماں باپ انسان کے لیے ساری زندگی قربانیاں بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کے حقوق ہیں وہ حقوق ادا کیے جائیں۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر وہ ہستی ہے کہ جس نے میرے اور آپ کے لیے اور اپنی پوری امت کے لیے اتنی دعائیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ساری رات اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، اور آواز کیا ہے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ میدان عرفات ہے، 5 گھنٹے محبوب کبریا اپنی امت کے حق میں دعائیں فرماتے ہیں۔ اور یہ واحد ہستی ہے کہ میدان محشر میں جب سارے تعلقات کمزور پڑ جائیں گے، جہاں ماں باپ بھی انسان سے بھاگ جائیں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، لیکن وہاں بھی ایک ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی ہے جن سے وہاں بھی اپنی امت کی فکر ہے۔ اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر آج حقوق کی جنگ ہے، ہر بندہ کہتا ہے فلاں کا حق، فلاں کا حق۔ یاد رکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی میرے اور آپ کے اوپر کچھ حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے ہم ایمان لائیں جیسے آپ پر ایمان لانے کا مجھے اور آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ محبوب کبریا نے جیسے ہمیں تعلیم دی ہے اور جیسا ایمان
نبی کے یار صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے جیسا آپ پر ایمان لایا اور جو آپ کے بارے میں عقائد اور نظریات رکھے، ہمیں آپ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا تھا کہ لوگوں، غلو کی طرف نہ چلا جانا، مبالغہ آرائی کی طرف نہ چلے جانا۔ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر محبوب کبریا کی محبت میں سچا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ پر جو ایمان لائے اور آپ کے بارے میں جیسا عقیدہ بنایا اور آج امت کو عقیدہ پہنچایا، رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویسا ہی ایمان اور ویسا ہی عقیدہ بنانے اور رکھنے کی اللہ توفیق بخشے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں یہ ہے، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت پر ہم ایمان لائیں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ آپ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کو سید ولد آدم، جناب آدم کی پوری اولاد کے سردار مانیں، یہ آپ پر ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی ختم نبوت پر ایمان لایا جائے کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد اللہ نے یہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، کوئی سچا نبی نہیں آئے گا۔ کذاب، دجال، جھوٹے، لعین وہ آئیں گے نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے، لیکن فرمایا کہ کوئی بھی میرے بعد سچا نبی نہیں آنے والا۔ یہ آپ پر ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صفات جو میرے اللہ کی جناب رسول اللہ نے بیان کی، وہ صفات ہم اللہ کی ذات کے بارے میں مانیں، اور جن صفات کو محبوب کبریا نے اپنی ذات کے بارے میں بیان کیا، ان کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے حوالے سے تسلیم کریں۔ یہ آپ پر ایمان کا تقاضا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لوگوں، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی ہستی نہیں اللہ کی ذات کے بعد کہ جس کی اطاعت وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ مشروط نہ ہو۔ آپ ملک پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو اس ملک کا قانون ماننا پڑے گا۔ آپ ملک پاکستان سے باہر ہیں تو آپ پر کوئی لازم نہیں کہ آپ اس ملک کے قانون کو مانیں، لیکن جس ملک میں آپ موجود ہیں آپ اس ملک کے قانون کو ضرور مانیں گے، اس لیے کہ آپ وہاں ان کے ملک کے اندر موجود ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کوئی بھی ہستی چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت، ان کے ساتھ حسن سلوک یہ تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن اس کی بھی لمٹ مقرر کر دی کہ اگر ماں باپ تمہیں کفر اور شرک کی طرف لے کے جائیں، اللہ کی اطاعت سے ہٹانے کی کوشش کریں، محبوب کبریا کی مخالفت میں حکم دیں، تو ماں باپ کا رشتہ بڑا عظیم ہے، لیکن یہاں ان کی بات کو تم نے ماننا نہیں بلکہ چھوڑ دینا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کسی ملک کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، صدر کیوں نہ ہو، آرمی چیف کیوں نہ ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، کوئی وقت کا امام کیوں نہ ہو، پیارے بھائیوں، دنیا کی ہر ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی بات کو مانا جائے گا، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے کہ جب تک ہمیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق بات کہیں گے تو ہم مانیں گے، لیکن اگر ان کی بات چاہے وہ ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو۔ پیارے بھائیوں، اس امت میں اللہ کے نبی کے بعد افضل هذه الامہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، اس امت کے سب سے افضل انسان اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان ذو النورین ہے، عشرہ مبشرہ، علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام، اللہ نے سب کو اپنی اپنی شان دی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے جمی تابعین
جمی آئمہ ساری دنیا کے امام جمع ہو جائیں، اب سننا کا عقیدہ یہ ہے کہ لوگوں بڑے سے بڑا تابعی کیوں نہ ہو، امام کیوں نہ ہو، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان سے بڑا تابعی اور ان سے بڑا عظمت والا، جن کے دور خلافت کو خلفائے راشدین کے دور خلافت جیسا قرار دیا گیا، ان کے بارے میں بھی جب پوچھا گیا صحابی رسول کے ساتھ تقابل میں کہ وہ افضل ہیں یا فلاں صحابی افضل ہیں، کہا تم صحابی کی افضلیت کی بات کرتے ہو، اس صحابی کے اللہ کے نبی کی معیت میں لڑی گئی جنگ اور اس جنگ کے دوران ان کے گھوڑے کے ناک میں جانے والی راکھ، وہ راکھ بھی عمر بن عبدالعزیز کی پوری زندگی سے بہتر ہے، یہ صحابیت کا شرف ہے۔ یاد رکھیں امت کا بڑے سے بڑا انسان وہ چاہے جو مرضی ہو صحابیت کے شرف کو نہیں پہنچ سکتا، صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتا، لیکن جب صحابی کی بات بھی اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں آئی تو صحابہ نے کہا ہم تمہیں اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں، تم ابو بکر یا عمر کی بات کرو گے، ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہ برسا دے، میں تمہیں اللہ کے نبی کی بات بتاتا ہوں، تم ابو بکر اور عمر کی بات بتاتے ہو۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں اللہ کے نبی کا میرے اور آپ کے اوپر یہ حق ہے، جہاں محمد مصطفیٰ کی بات آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ حلال ہے، وہ حلال ہے، قیامت تک وہ حلال ہے، آپ نے فرما دیا یہ حرام ہے، وہ حرام ہی رہے گا، آپ نے جس کام سے منع کر دیا وہ منع ہے، جس کو کرنے کا آپ نے حکم دیا وہ دین ہے، وہ دین کا جز ہے۔ رب العالمین ہمیں اس درجے میں محبوب کبریا ان کی اطاعت کا اللہ جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی جب محبوب کبریا کی ہر بات لکھتے ہیں، کہنے والوں نے کہا نہ لکھا کرو، پوچھ لیا کرو عبداللہ بن عمر بن عاص سے کون سی بات لکھنی ہے اور کون سی نہیں لکھنی، تو سیدنا عبداللہ نے مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی سے اس بات کا تذکرہ کر دیا، یا رسول اللہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہر بات نہ لکھا کرو، دیکھ لیا کرو کون سی لکھنی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا اکتب فوالذی نفس محمد بیدی لا یخرج منہ الا الحق، عبداللہ میری ہر بات لکھا کرو، میں غصے میں ہوں، پریشانی میں ہوں، میں گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، میدان جنگ میں ہوں، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں، ہر بات لکھا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں آج کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن آخر ہمارے امام بھی تو امام اعظم ہیں۔ یاد رکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، اور ائمہ صرف 4 نہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد بھی امام ہیں، امام عطا بن ابی رباح، کتنے ائمہ ہیں، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داود، امام دارقطنی، امام محمد، امام ابو یوسف، امام حسن، امام شافعی۔ میرے پیارے بھائیوں ائمہ کی تو ایک لائن ہے، فہرست ہے، لیکن وہ ائمہ کیا کہہ کے گئے؟ ایک شاگرد پوچھتا ہے اپنے استاد سے کہ حضرت میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کروں، امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت آپ کی ہر بات لکھا کروں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں، دیکھ لیا کرو کون سی لکھنی ہے کون سی نہیں لکھنی، میں ایک دن ایک بات کرتا ہوں کہتا ہوں، اگلے دن میں اپنی ہی بات سے رجوع کر لیتا ہوں، اس لیے کہ ایک دن میں نے ایک بات کہی میرے پاس دلیل نہیں تھی، جب دلیل آ گئی میں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا، اس لیے دیکھا کرو کون سی بات لکھنی ہے اور کون سی نہیں لکھنی۔ یہی وجہ ہے آپ فقہ حنفی کو اٹھا کے دیکھیں، ایک نہیں 20 مسائل ایسے ہیں جن میں براہ راست امام ابو حنیفہ کی شاگردی کرنے والے امام ابو یوسف، امام محمد، حسن، شیبانی، زفر، براہ راست ان کی مجلس میں بیٹھنے والے 20 مسائل ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، امام صاحب کا موقف اور
ہے، شاگردوں کا اور ہے، اور شاگرد کہتے ہیں ہمارے استاد کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی، اگر حدیث یہ ہوتی تو ان کا یہ موقف نہ ہوتا، وہ اپنا موقف بدل لیتے، اور وہ کہیں گے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، لوگوں جب نبی کی بات آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا دین ہے، جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے میں نے جو مرضی کہا ہے، میری بات کو دیوار پہ مارو، وہ میری بات نہیں ہوگی، میں اپنی زندگی میں بھی اس سے رجوع کرتا ہوں، اپنے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں، اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واحد اطاعت ہے جس میں کوئی شرط نہیں، بغیر کسی شرط کے ہر بات ماننی ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں کہا لوگوں اس وقت تک تو مومن ہو ہی نہیں سکتے، مومن کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتے جب تک میرے نبی کی بات کو حرف آخر نہ سمجھ لو، فیصلہ کن بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اور اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے لوگوں، اختلافات کا حل کیا ہے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کسی کی رائے کیا ہوگی، کسی کی رائے کیا ہوگی، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ اختلاف کیسے مٹے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنے سے، قرآن کی طرف لوٹیں، محبوب کبریا کی حدیث کی طرف لوٹیں، اختلاف مٹ جائے گا۔ اختلاف تو صحابہ میں بھی ہوا، اور سب سے پہلا اختلاف اس بات پہ ہوا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت بھی ہوئے ہیں یا نہیں۔ آج بھی لوگوں کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کا عقیدہ یہ گستاخی ہے۔ یاد رکھیں، اگر یہ گستاخی ہوتی تو اللہ کا قرآن محبوب کبریا کی کبھی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنی احادیث میں فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ دنیا میں نہ ہوں، صحیح بخاری کی روایت کے لفظ ہے تعنی الموت، اس کا مقصود یہ تھا کہ آپ دنیا سے جا چکے ہوں تو میں کس کے پاس آؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فأتی ابا بکر، تم ابو بکر کے پاس آنا۔ پیارے بھائیوں، اختلاف ہوا صحابہ کرام میں، ابو بکر صدیق کے بعد اس امت کے سب سے افضل انسان سیدنا فاروق اعظم اختلاف کرنے والے، اور مسجد نبوی میں تلوار لے کر کہ جو کہے گا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے عمر اس کی گردن اڑا دے گا۔ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت جو مانے گا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق آئے، دیگر صحابہ بھی تھے، کیا کہا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور ساتھ بطور دلیل قرآن کی آیت پیش کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ لوگوں جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے یاد رکھے اس کا رب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آنے والی، اور جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا خدا تو فوت ہو گیا ہے۔ اور صحابہ محمد مصطفیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، افا امات، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں جب یہ آیت سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے۔ کہتے ہیں ایسے جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، قدم نہیں، وزن نہیں اٹھا پا رہے، زمین پہ گر گئے۔ اور یہ دن کون سا تھا؟ 12 ربیع الاول۔ پوری امت کا اتفاق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اختلاف صحابہ میں ہوا، لیکن مٹا کیسے؟ قرآن کی طرف رجوع کرنے سے۔ پھر یہ بھی اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے لباس اتار کر آپ کو غسل دیا جائے یا کہ لباس میں ہی غسل دیا جائے۔
اس اختلاف کا حل کہاں سے ملا؟ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ اللہ کے نبی ان کو برہنہ نہیں کیا جاتا، ان کا لباس نہیں اتارا جاتا، اسی لباس میں ہی آپ کو غسل دیا جائے۔ پھر یہ بھی اختلاف ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ حدیث آئی کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ کا نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ اختلاف مٹتے گئے، اختلاف ہوا اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ اختلاف کا حل حدیث مصطفیٰ سے ہوا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد خلفاء وہ قریش سے ہوں گے۔ جب یہ حدیث سنی تو انصار کا اختلاف ختم ہو گیا، وگرنہ وہ اختلاف پر تلے ہوئے تھے کہ قریش مکہ نے تو نکال دیا تھا۔ جہاں اسلام کو اللہ نے عزت دی مدینے میں اور انصار کی قربانیاں ہیں، لہذا اللہ کے نبی کے بعد حقدار خلافت کے ہم ہیں۔ یہ اختلاف کیسے مٹا؟ سقیفہ بنی سعدہ میں حدیث مصطفیٰ کے ذریعے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کا یہ حق ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور آپ کی بات کو حرف آخر مانا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، اور محبت کرنا ویسے ہے جیسے صحابہ نے کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محبت کس کو سمجھتے تھے؟ اللہ کے نبی کی بات، اس پہ پہرا دینا اور اس پر اپنی جان تک پیش کر دینا، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی کے مشن کو سینے سے لگانا، آپ کے مشن پر اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دینا، اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کے حکم پر اور آپ کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اور محبت ویسے جیسے ابو بکر نے کی، فاروق اعظم نے کی، عثمان ذو النورین نے کی، علی حیدر کرار نے کی، دیگر صحابہ کرام نے، اور اس محبت میں رنگ ڈھنگ وہ نہیں تھا جو آج ہم نے اپنی مرضی کی محبت کے رنگ ڈھنگ بنا لیے۔ پیارے بھائیوں، یہ محبت مصطفیٰ بھی آپ کا حق ہے۔ اللہ ہمیں ایسی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے اسے میں اور آپ اپنا دشمن سمجھیں، جو اللہ کے نبی کا دوست ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، ہم اس سے دوستی بھی لگائیں اور اس سے محبت بھی کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان سے اپنی دوستی کی پینگیں مت بڑھاؤ، وہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم اسلام کو چھوڑ کر یہودی نہ بن جاؤ اور اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو گلے نہ لگا لو، اس وقت تک ان لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، جو مرضی کر لو۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے رسول کا حق یہ ہے کہ الولاء والبراء، محبت اس سے جو اللہ کے دین سے محبت کرنے والا ہے، محبت اس سے جو اللہ کی ذات اور قرآن سے محبت کرنے والا، محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے والا، اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والا، اس سے ہماری محبتیں ہیں۔ اور جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، وہ اللہ کے دین کا بھی دشمن ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا ہے، اور اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کا سب سے بڑھ کر ذکر کیا جائے۔ اللہ کی ذات کے بعد اللہ کے نبی کی ذات پر درود کثرت سے پڑھنا یہ آپ کا حق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ اللہ کا شرف، اللہ نے یہ شرف بھی جن کو بخشا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام المحدثین، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا، جب سیدنا ابو ہریرہ نے یہ سوال کیا، اور اول المحدثین، اس امت کے سب سے پہلے محدث، سب سے زیادہ احادیث نبویہ کو یاد کر کے امت تک پہنچانے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کی احادیث کے دشمن، وہ صحابہ کرام پر بھی طنز کرتے ہیں، اور جن کو احادیث رسول ہضم نہیں ہوتی، ان کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ ابو ہریرہ کی بات ہماری عقل میں آئے گی، ابو ہریرہ بات کریں حدیث کی،
چاہے وہ روایت کریں امام المحدثین امام بخاری اپنی صحیح کے اندر قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین جس کو امت نے ماننا وہ صحیح بخاری ہے، لیکن جن کو حدیث ہضم نہیں ہوتی وہ کیا کہتے ہیں، روایت کے راوی کو دیکھیں گے وہ کون ہے۔ اگر روایت کا راوی حضرت ابو ہریرہ ہو، اگر روایت کے راوی انس بن مالک ہوں، اگر روایت کے راوی عقبہ بن عامر ہوں، اگر روایت کے راوی ابو موسیٰ اشعری ہوں، تو ہم دیکھیں گے حدیث چاہے صحیح بخاری میں ہو، ہم دیکھیں گے ہماری عقل میں آتی ہے یا نہیں۔ عقل میں آئے گی تو مانیں گے، عقل میں نہیں آئے گی تو نہیں مانیں گے۔ کیوں کہ یہ صحابی ہے تو صحابی لیکن یہ فقیہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بات کیا کرنی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑی توہین کیا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیثیں سیدنا ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے ایک سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بتائیے قیامت والے دن سب سے زیادہ آپ کے قریب کون ہوگا، سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال اگر مجھ سے کوئی کر سکتا ہے تو ابو ہریرہ ہی کرے گا۔ کیوں؟ تمہاری حدیث رسول کو یاد کرنے اور حدیث رسول کی محبت اور حرص کی وجہ سے مجھے اندازہ تھا کہ یہ سوال ابو ہریرہ ہی کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوں گے، فرمایا جو کثرت سے سب سے بڑھ کر مجھ پر درود پڑھنے والے۔ اور اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ لوگوں سب سے زیادہ دنیا میں اگر اللہ کے نبی پر درود پڑھنے والے ہیں تو اہل الحدیث ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ہر بات پہ کہنا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی یہ بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے۔ محدثین کا کام کیا ہے؟ حدیثیں بیان کرنا، حدیثیں روایت کرنا، حدیث کو لکھنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ابو ہریرہ سب سے بڑھ کر میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے بڑھ کر مجھ پہ درود پڑھنے والا۔ رب العالمین ہم سب کو اللہ کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی کی اپنے نبی پر صلاۃ، اس سے کیا مراد ہے؟ امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں امام ابو العالیہ کا قول نقل کرتے ہیں، لوگوں اللہ کا اپنے نبی پر صلاۃ کا معنی ہے ثناؤہ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالی اپنے نبی کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی پر صلاۃ۔ اور فرشتوں کی صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ الدعاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ کی رحمت اور اللہ رب العزت سے بخشش کی دعائیں کرنا، استغفار کرنا محبوب کبریا کے لیے، یہ فرشتوں کی صلاۃ ہے۔ اور مومنین کی صلاۃ سے کیا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اللہ کے نبی کے حق میں اللہ کی رحمتوں کے نزول کی دعائیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ جب آیت اتری، آج لوگوں کو کہا جاتا ہے جی آپ اگر نماز والا درود پڑھیں گے تو اس میں تو قرآن کی آیت پہ عمل ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے محبوب پر صلاۃ بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ تو جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس میں تو صرف صلاۃ ہے، سلام ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم اپنی مرضی کا صلاۃ بنائیں گے۔ کسی نے کہا جی درود تاج پڑھو، کسی نے کہا درود لکھی پڑھو، کسی نے کہا درود تنجیمہ پڑھو، کسی نے کہا درود ماہی پڑھو، کسی نے کہا درود مقدس پڑھو۔ میرے پیارے بھائیوں، جس طرح تمام عبادات کے اندر بدعات کی بھرمار کی گئی، اس انداز میں کہ سنن محبوب کبریا کی جو اصل سنتیں تھیں وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ان بناوٹی جو خود بنائے گئے درود تھے ان کے فضائل اتنے سنائے گئے، اور اکثر فضائل کا تعلق دنیاوی مفادات کے ساتھ۔ یہ پڑھو رزق کی بہاریں لگ جائیں گی، یہ پڑھو دنیا کی مشکلات دور ہو جائیں گی،
پتہ نہیں کیا کچھ سنایا گیا، وہ سن سن کے جو مسنون درود تھا اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھایا، اس کی اہمیت ہی محو ہو گئی، وہ پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، کسی کو کہا بھی جائے تو اس میں تو صرف صلاۃ ہی ہے، سلام ہے ہی نہیں۔ آئیے صحابہ سے پوچھتے ہیں، ایک صحابی نہیں، سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو حمید الساعدی، عقبہ بن عامر، ابو مسعود انصاری، زید بن حارثہ، کتنے صحابہ کرام اللہ کے نبی سے اس صلاۃ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، سیدنا کعب بن عجرہ کی روایت صحیح بخاری میں، یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ میرے نبی پر صلاۃ اور سلام پڑھو، فقد عرفنا السلام، یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام سکھا چکے ہیں، ہم سلام تو پڑھتے ہیں، کیا سلام؟ ہم ہر نماز کے اتحیات میں پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا رسول اللہ ہمیں سلام کا پتہ چل چکا ہے، فکیف الصلاۃ علیک، اب آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں؟ آپ نے کہا قولوا، اللہ نے کہا تھا سلموا علیہ وسلموا تسلیما، تو آپ نے فرمایا قولوا، تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں جو ایک دفعہ پڑھے گا، صحابی بیان کرتے ہیں ایک دفعہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا ایک باغ کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ مجھے چھوڑ کے آپ باغ میں چلے گئے، آپ نے واپس آنے میں بڑی تاخیر کر دی۔ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی فوت نہ ہو گئے ہوں گے، آپ سجدے میں گئے تھے، آپ نے سر ہی نہیں اٹھایا، میں انتظار کر کر کے تھک گیا، مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی فوت ہی نہ ہو گئے ہوں۔ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا تو آپ نے سر اٹھایا اور پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف تھے، عبد الرحمن کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے خدشہ ہوا کہیں اللہ نے آپ کو فوت نہ کر دیا ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کے مجھے کہا کہ اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ کو یہ بشارت دی ہے کہ آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب آپ پر ایک دفعہ درود پڑے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق اس پر اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے، اللہ اس کے لیے سلامتی کے دروازے کھول دیں گے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ اور تیسری روایت میں لفظ ہے حطت عنہ خطیئتہ، اللہ اس کے 10 گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے حوالے سے جو فضیلتیں بیان کی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ لوگوں جو صبح اور شام 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام میرے اوپر درود پڑتا ہے، 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام، کون سا درود؟ میڈ ان پاکستان نہیں، میڈ ان بنگلہ دیش یا انڈیا نہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو سکھایا وہ درود، من صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں جو 10 دفعہ میرے اوپر درود پڑتا ہے صبح حین یصبح و حین یمسی فقد حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن میدان محشر میں جب سارے نبی بھی شفاعت کے لیے تیار نہیں ہوں گے، فرمایا وہاں اگر کوئی امتی میرا صبح اور شام 10 دفعہ میرے اوپر درود پڑھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وہ حقدار قرار پائے گا، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں رب سے دعائیں مانگنے بیٹھتا ہوں تو آپ پہ درود پڑھتا ہوں، کتنا پڑھا کروں؟ آپ نے کہا جتنا تمہارا دل چاہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا چوتھا حصہ درود پڑھتا ہوں تاکہ اپنے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔
آپ نے کہا اگر تو زیادہ کر لے تو تمہارے لیے بہتر ہے. کہا یا رسول اللہ 2 حصے. پہلے کہا آدھا، پھر کہا 2 حصے. میں درود پڑھتا رہوں گا، مختصر کرتا ہوں. آخر میں صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں جب مانگنے رب سے بیٹھوں گا تو آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا. آپ نے کہا اگر یہ کرو گے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، دنیا کے سارے غم بھی اللہ مٹا دیں گے اور اللہ تمہاری زندگی کے سارے گناہ بھی مٹا دیں گے. پیارے بھائیو، اللہ توفیق سے نوازے. درود پڑھیں، اللہ دنیا کے غم بھی مٹائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا آج رزق اور مہنگائی پتہ نہیں کیا کیا پریشانیوں میں انسان طرح طرح کے ہیلے اور طرح طرح کے وظائف، آئیے درود پڑھیے. اللہ کے نبی نے فرما دیا لوگوں درود پڑھو، اللہ دنیا کے غم بھی دور کر دیں گے. اور دوسری روایت میں لفظ ہیں جو میرے اوپر درود کثرت سے پڑھتا ہے اللہ دنیا اور آخرت کے سارے غم بھی مٹا دیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے. پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، دعا مانگتے رہیں. درود کے بغیر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اللہ قبول ہی نہیں کرتے جس دعا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے. پیارے بھائیو، اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے جو مواقع بتائے ہیں، تشہد کے اندر درود پڑھا کریں. اور یاد رکھیں لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے پہلے تشہد میں بھول کر بھی درود پڑھ لیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں لوگوں نماز کے ہر تشہد میں درود پڑھو، چاہے وہ پہلا تشہد ہے چاہے دوسرا تشہد ہے. اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تشہد میں بھی درود خود پڑھا. آپ نے دعائیں بھی پڑھی جس میں بھی آپ نے سلام نہیں پھیرا. اگر اللہ آپ کو موقع دے پہلے تشہد میں آپ تسلی سے بیٹھیں، اتحیات بھی پڑھیں، درود بھی پڑھیں، دعائیں بھی پڑھنے کا اللہ نے موقع دے دیا، دعائیں بھی پڑھیں. کہاں لکھا ہے؟ حوالہ ہم بتائیں گے. سنن نسائی میں صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تشہد میں جس میں سلام نہیں پھیرا آپ نے اتحیات بھی پڑھا، درود بھی پڑھا، دعائیں بھی پڑھی. آپ کھڑے ہو گئے، پھر باقی نماز مکمل کی، پھر اگلا اتحیات درود بیٹھے، تشہد بیٹھے، اس میں آپ نے اتحیات بھی پڑھا، درود بھی پڑھا، دعائیں بھی پڑھی. ایمانداری سے بتائیں لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پہلے تشہد میں آپ نے بھول کر بھی درود پڑھ لیا تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی پر نماز میں درود یہ ہماری نماز کا جز ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے. جب آپ نماز جنازہ پڑھیں، جنازے کے اندر بھی کہا گیا درود پڑھیں، لیکن وہ نہیں پڑھنا جو درود ابراہیمی ہے. اس میں بھی مرضی کے 2 لفظ بڑھا دیے. میرے پیارے بھائیوں، جنازے کی دوسری تکبیر کے بعد ہم کہتے ہیں درود پڑھے وہی پڑھے جو ساری زندگی صحابہ پڑھتے رہے. کوئی ایک حدیث جس کے اندر اس درود میں اضافہ ہو اپنے پاس سے جو ہم نے کیا ہوا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہم کہتے ہیں جب مسجد میں داخل ہوں آپ وہ دعا پڑھیں جو اللہ کے نبی نے سکھائی. اس دعا میں درود اور سلام موجود ہے. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. مختلف روایات میں یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے. آپ یہاں بھی درود پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی اس میں گرامی آئے آپ درود پڑھیں. جب بھی آپ کا نام لیا جائے اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں اس سے بڑا کائنات میں بخیل کوئی نہیں جس کے سامنے میرا نام لیا جائے پھر وہ درود نہ پڑے، اور اس انسان سے بڑا خسارے والا اور تباہ و برباد ہونے والا کوئی نہیں جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ پھر بھی درود نہ پڑے. اللہ کے رسول نے جبریل کی بد دعا پر آمین کہی تھی کہ جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے وہ درود نہ پڑے، فرمایا تباہ و برباد ہو جائے. پیارے بھائیوں، اذان کے بعد آپ درود پڑھیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں جب مؤذن اذان کہتا ہے تم ویسے ہی کہتے جاؤ جیسے مؤذن کہتا ہے. ثم صلوا علیہ،
پھر اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، صحابہ کا طریقہ یہ تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، اذان سے پہلے درود و سلام جو اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا، نہ صحابہ نے یہ عمل کیا۔ بلال حبشی کی اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، اس اذان کو ویسے ہی شروع کریں۔ اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ نماز کے بعد اجتماعی درود ایک ہی آواز میں نہ مسجد نبوی میں پڑھا گیا اللہ کے نبی کی زندگی میں، اور نہ ہی صحابہ کرام کے دور میں۔ آپ انفرادی طور پر جب مرضی، جس وقت مرضی، سب آپ درود پڑھتے رہیں، لیکن اس اجتماعی شکل میں یا جمعے کے بعد کھڑے ہو کر سارے ایک آواز میں، پیارے بھائیوں، یہ دین کے اندر وہ رنگ ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سلام پیش کرنے کی توفیق بخشے۔ ہم نماز میں جو صحابہ کو اللہ کے نبی نے سکھایا، مسنون درود بھی پڑھیں اور سلام بھی۔ اور اللہ کے نبی کے صحابہ جب حدیث میں بیان کرتے تو وہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس میں بخل نہ کیا کریں، آپ یہ لکھا بھی کریں، جب نام آئے تو لکھا بھی کریں اور پڑھا بھی کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔